بعد میں اگر آپ کورٹس میں آئیں گے تو اس ٹائم جو سب سے بڑی نئی بلڈنگ بن رہی ہے وہاں بھی فیملی کیسز ہی ہمیشہ مرد ہی قصوروار ہوتے ہیں. پیچھے جو سسرال میں کنیکشن ہوتا ہے زیادہ، اس سے پہلے یہ تھا کہ ٹیلی فونیکلی بہت کم بات ہوتی ہے، پیچھے سے ان کو کسی قسم کا مشورہ نہیں دیا جاتا، چاہے وہ عورت حق پہ ہو یا نہ حق. جس ٹائم نکاح ہوتا ہے تو بہت بڑا حق مہر لکھوا لیا جاتا ہے، کنسیپٹ ہوتا ہے، اور عورت مظلوم ہے، اس کے بارے میں زیادہ چھان بھی نہیں. 70% جو کیسز ہیں وہ عورتوں کی طرف سے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اپنا بعد میں ڈاکٹر وردہ کا کیس ہوا، اس پہ میں نے بات کی. اس کے علاوہ ایک اور بچی کا کیس ہوا. بچوں کے جتنے بھی کیس ہوئے ہیں وائلنس کے، ان پہ سب سے زیادہ میں نے کام کیا. لیکن اس ٹائم ہمارے معاشرے میں آج جس چیز کی بات ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ ایک مرد کے ساتھ اس معاشرے میں کس طرح سے زیادتی ہو رہی ہے، اس کو کس طرح سے فیک کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے. اور جو سب سے بڑا اس میں امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایلیمنٹ آف ڈس رسپیکٹ. تو ایک مرد کو حق پہ ہوتے ہوئے اس طرح کے فیملی کیسز میں، فیک فیملی کیسز میں الجھا دینا، اس کی کیا ریمیڈی ہے، اور اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. اب بعد میں اگر آپ کورٹس میں آئیں گے تو اس ٹائم جو سب سے بڑی نئی بلڈنگ بن رہی ہے وہاں بھی فیملی کیسز ہی ہوں گے. تو یہ اتنا زیادہ یہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں، انہیں کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور کیسے اس چیز پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے. تو سینئر ایڈوکیٹ ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے کچھ فیملی کیسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اب ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں لائیں گے کہ یہ فیملی کیسز میں اصل ایشو ہے کیا ریئل ایشوز ہوتے ہیں، فیک ایشوز ہوتے ہیں، لالچ ہوتی ہے، یا مسئلہ کیا ہوتا ہے. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. سر یہ فیملی کیس کا جس طرح سے ابھی میں نے بریفلی انٹروڈکشن میں بتایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسز اتنے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ سر بیسک وجہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا ہمیشہ مرد ہی قصوروار ہوتا ہے؟ میرے کویسچن کا دوسرا حصہ یہ ہے. اس طرح نہیں ہوتا. بیسک وجہ یہ ہے کہ دونوں جو فریقین ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے درمیان برداشت جو ہے نا، اور اعتماد، یہ دو چیزیں ہیں جو اس رشتے کو مضبوط بناتے ہیں. برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اور اعتماد بھی رکھنا پڑتا ہے، مرد کو عورت پہ، عورت کو مرد پہ. تو یہ بیسک وہاں سے ایشو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کیونکہ ایک عورت اگر آتی ہے، ایک اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، معاملات کر کے آتی ہے، تو مرد بھی اس کے ساتھ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو ایڈجسٹ کروں. اگر اس کا ایسا ارادہ نہ ہو تو پھر وہ اتنا خرچہ کرتا ہے، شادی پہ لاکھوں روپے لگاتا ہے، کھانے کرتا ہے، زیورات پہناتا ہے، اس کو کپڑے پہناتا ہے، اس کے لیے گھر جو ہے رینوویٹ کرتا ہے. تو اس کا بھی ارادہ یہی ہوتا ہے. تھوڑا سا مسکنسیپشن یہ ہے کہ عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا حق ادا نہیں کر رہا، اور تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے جو سسرال میں کنیکشن ہوتا ہے زیادہ، اس سے پہلے یہ تھا کہ ٹیلی فونیکلی بہت کم بات ہوتی تھی معاشرے میں. یہ کیسز اس لیے کم ہوتے تھے کہ پیچھے سے ان کو کسی قسم کا مشورہ نہیں دیا جاتا تھا. جو والدین تھے، جو ان کے گھر والے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ گزارا کرنا ہے. تو اب جو ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو عورت ٹیلی فون اٹھاتی ہے اور اپنے گھر میں اپنی ماں باپ کو فون کرتی ہے، اور وہاں سے اس کو جو مشورہ ملتا ہے وہ سوچے سمجھے بغیر اس پر عمل درآمد کرتی ہے. گھر یعنی ایسے گھر بھی اجڑے ہیں، 5 بچوں والی مائیں بھی گھر اجاڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں. تو پیچھے سے ذرا سا اس کو دیکھا جائے، اس میں پیچھے ان کے سسرال والوں کا بھی 50% سے زیادہ ان کا رول ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لا ہے، جو ایگزسٹ کر رہا ہے لا، ہمارے فیملی لا، تو اس لا کی مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے فیملی کورٹس میں، کہ لا کو ہمیشہ فیوریبل سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے حق میں اس کو فیوریبل کرنا ہے، چاہے وہ عورت حق پہ ہو یا نہ حق پہ ہو. اچھا، ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ آج کل کہا جاتا ہے کہ جس ٹائم نکاح ہوتا ہے تو بہت بڑا حق مہر لکھوا لیا جاتا ہے. وہ حق مہر لکھوانے کے بعد پھر خواتین کی طرف سے یہ ایک پرسیپشن دی جاتی ہے کہ لالچ کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اور اس نکاح نامے میں کیا مرد کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کو فیور کرے؟ مطیع بھائی، اس طرح ہے کہ اگر چونکہ ہم اسلامک معاشرے میں رہ رہے ہیں، اسلام کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مطابق، حدیث کے مطابق، حق مہر وہ ہے جو آسانی سے ادا کیا جائے. یعنی اگر ہم دیکھا جائے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کیا طے ہوا.
اس طرح اور صحابیات کا حق مہر کیا طے ہوا. جتنا حق مہر آسانی سے ادا ہو. پھر ہم اپنے والدین کے بارے میں سوچیں. ہمارے جو والدین تھے, ہمارے جو بڑے تھے جن کی شادیاں ہوئیں, ان کے حق مہروں میں کم چیزیں لکھی گئیں لیکن شادی برقرار رہی. آج حق مہر زیادہ لکھے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک دو واقعات ایسے ہیں. ایک نیا کیس میرے پاس بھی آیا ہے, ایک تقریباً 10 سال پہلے آیا تھا. میں چرسدہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ KPK میں وہاں 60 تولے سونا, 60 کنال زمین اور 60 لاکھ روپیہ نقد, یعنی یہ ایک حق مہر طے ہوا. اچھا, یعنی اس طرح کے بھی حق مہر طے کیے جا رہے ہیں. اتنی بڑی چیزیں جو ہے حق مہر میں. جبکہ حق مہر ایک ایسی چیز ہو, بہترین شادی وہ ہے, بہترین نکاح وہ ہے جس میں نکاح اپنا حق مہر آسانی سے ادا کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی ان فیملی کیسز میں جو خواتین کے اینڈ سے, چونکہ آج ہمارا موضوع ہے کہ مرد کی مظلومیت پہ بات کریں کہ مرد کتنا مظلوم ہوتا ہے, فیک کیسز بنانے کے لیے فیک FIRs کا سہارا لیا جاتا ہے. خواتین پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہیں, وہاں پہ فیک کیس رجسٹر کروا لیتی ہیں اور اس فیک کیس کو پھر بطور ایویڈنس کورٹس میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. یہ پولیس کے سورسز نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ اس میں سے جو 90 یا 95% کیسز ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں. تو سر پھر کیا اس چیز کو سامنے نہیں آنا چاہیے کہ جو خواتین کے اینڈ سے فیک کیسز بنائے جاتے ہیں کچھ مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے یا جو بھی ان کے مفادات ہوتے ہیں, اس چیز کو پھر کیسے روکا جا سکتا ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس میں؟ مطیع بھائی, اصل میں ہم چونکہ اسلامک معاشرے میں رہتے ہیں تو عام کنسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. عام کنسیپٹ جو ہوتا ہے, اور عورت مظلوم ہے, اس کے بارے میں زیادہ چھان بین نہیں کی جاتی, انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا. اب چونکہ عورت اس اعتبار سے کمزور سمجھی جاتی ہے اور جس طرح اس کو عورت کو معاشرے میں اس کے ساتھ اکثر ٹریٹ کیا جاتا ہے تو یہی پرزیوم کیا جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہی ہے. تو آپ والی بات ٹھیک ہے کہ اس کے بارے میں پراپر انویسٹیگیشن انکوائری کرنی چاہیے, اور جو بھی چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, کوئی بھی ایسا غیر قانونی غیر اسلامی کام کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اس کو. بالکل ٹھیک ہے سر. پھر وکلا کے اینڈ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جس ٹائم ایک خاتون اپنا کیس لے کے وکلا کے پاس آتی ہے تو وہ بھی بڑا اس چیز کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو, ایک یہ پرسیپشن ہے کہ میں آپ کو خرچہ بھی دلواؤں گا, میں آپ کو پیسے بھی لے کے دوں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں اس بندے کو ٹائٹ بھی کروں گا. تو کیا اس طرح کی گائیڈنس سے فردر چیزیں جو ہیں وہ ایسکلیٹ نہیں ہوتی, ڈی ایسکلیٹ ہونے کے بجائے؟ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ لا تو ہے, لا میں جہاں پہ لائبلٹیز ہیں مرد کے لیے رائٹس بھی ہیں, ایسے ہی عورت کے لیے رائٹس ہیں تو لائبلٹیز بھی ہیں کہ عورت کس وقت خرچے کی حقدار ہے, کس وقت اس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو یہ اس کو باؤنڈ کیا گیا ہے. اس کو نہ صرف قانون میں باؤنڈ کیا گیا ہے بلکہ اسلام میں, قرآن میں بھی اس کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں پوری اللہ پاک نے ایک سورۃ نساء نازل کی ہے. اس میں سارے احکامات اللہ نے دکھائے کہ عورت نے کیا کرنا ہے, کس حد تک رہنا ہے اور کیا کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے سورۃ نساء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے ہمیں بتائی ہوئی ہیں. اب ان کو مس انٹرپریٹ کر کے وہ اپنا وہ فائدہ, بعض لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹ میں کوئی آپ میسیج دینا چاہیں ہماری سوسائٹی کو یا ان خواتین کو یا ان مرد حضرات کو جو اس چیز سے گزرے, تو اس چیز کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح سے میں نے انیشیلی بتایا تھا کہ ان کیسز کی ریشو حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ایبٹ آباد میں تو ابھی آپ کے سامنے نئی بلڈنگز بھی بن رہی ہیں کیونکہ ان کیسز کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے. تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں, برداشت کا مادہ آپس میں رکھیں, اور جو کپلز ہیں یعنی جو مرد اور عورت ہیں ایک دوسرے پر اعتماد رکھیں. اعتماد پر اور ایک دوسرے پر بھروسے پر, ایک دوسرے کو معاف کرنے پر یہ زندگی آگے گزرے گی, ورنہ مسائل بڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھا کہ ظفر صاحب نے آج فیملی کیسز پہ بات کی ہے, تو فیملی کیسز میں اب یہاں پہ پاکستان کے اس سسٹم میں اس چیز پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, کیا مرد مظلوم ہے یا عورت مظلوم ہے آج کے دور میں؟